ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا, سب کا باپ وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی, جس کو چاہا, اس کو مسلمان کے گھر پیدا کر دیا. تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. لیکن وہ فضیلتیں, وہ رحمتیں کسی کے لیے نہیں دی گئی, کسی امت کے لیے نہیں دی گئی. اور نبیوں کو کام دیا گیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے تم رفع نسانی کی طرف پہنچاؤ, یعنی خیر کی طرف پہنچاؤ. آپ ان کے لیے خیر کی بات بتاؤ. یہ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور نبوت ان کے لیے ملتی ہے, تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے, دعوت دیتے تھے, نبی چلا جاتے تھے کہ لوگ وہاں بگڑ جاتے تھے, قوم بگڑ جاتی تھی, بھٹک جاتی تھی سیدھا راستے سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یوں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. کس کو بتایا؟ علماء کرام کو بتایا, اپنے وارث بتایا کہ جیسے مال اور جائیداد کے اندر ایک والد کا بیٹا وارث ہو جاتا ہے, اسی طرح علم کے وارث, علم کو جاننے والے, علم کو محفوظ کرنے والے علماء کو بتایا گیا. آج ہم نے علماء کو قدر کرنی چھوڑ دی, علماء کو ٹکرا دیا. آج یہی وجہ ہم پریشان ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. یاد رکھنا, دین کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے دوستو, کیا آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ طائف کے میدان میں, طائف کے سفر میں اللہ کے نبی کو کتنا مارا گیا, چونکہ مبارک خون سے لہولہان ہو گئی. پھر بھی کہتا رہا کہ اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کے لیے ہدایت دے دے. آخری وقت بھی ہائے امتی, ہائے امتی, ہائے امتی کیوں بتا رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت قریب ہے, قیامت دور نہیں. میرے دوستو, اللہ کے نبی نے, جب اللہ کے نبی خود اس دنیا کے اندر تھے تو اس نے ایک کپڑا لیا اور ایسے پھاڑ دیا, صرف اتنا سا بچا تھا, اتنا سا, ذرا سا, کہ قیامت میں صرف اتنا ٹائم ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی. آج یہی وجہ ہے مسلمان پریشان ہے. نہ ہماری بیویاں نماز پڑھتی ہے, نہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں. ہماری بیویوں کو غسل تک پتہ نہیں ہے, ہم خود کو غسل تک پتہ نہیں ہے کیسے نماز ہوگی, کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. کہتے ہیں کہ پریشان ہے, پریشانی نہیں آئے گی کیا؟ بتاؤ, کیا پریشانی نہیں آئے گی؟ جب تم اللہ سے دور بھاگو گے تو کیا اللہ تمہارے قریب آئے گا؟ آپ میرے پاس کوئی کام کرنے کے لیے آئیں گے اور میں آپ میرا کوئی کام نہ کریں, کیا لگتا ہے میں آپ کے لیے مزدوری دے دوں گا؟ نہیں دے سکتا. کوئی دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہے ہی نہیں, آپ مزدوری نہ کرے وہاں آپ کے لیے مزدوری ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں تم میری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنے اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم.
میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، دل کو، کہ دل کے اندر ہے کیا، دل کے اندر کیا ہے. حاجی بنے پھر رہے، نمازی بنے پھر رہے، لیکن دل کے اندر ترن بھری ہوئی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کر رہے. بھائی بھائی سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے. اللہ کی قسم آپ کے قیامت تو آپ کے قریب ہی ہے. یہی حال قیامت میں ہوگا، یہی حال قیامت میں ہوگا اگر آپ کا معاملہ یہی رہا. میرے دوستو قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کے ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس وقت اپنے اعمال کام آئیں گے. کیا کام آئیں گے؟ اس وقت صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے. بہتر یہ ہے جو آپ، میں خاص کر بزرگ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو بہت غور سے سنیں. بزرگ لوگ جتنے بھی میرے چاچا ابو جتنے بھی یہاں آئے ہیں، سب میری اس بات کو آپ دھیان دیں. ابھی بچے تو یہ سوچ رہے کہ ہم جوان ہوں گے، جوان یہ سوچ رہے کہ بوڑھے ہوں گے. اچھا بوڑھے کیا سوچ رہے کہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے؟ کیا سوچ رہے؟ دوبارہ جوانی یہاں نہیں آئے گی. دوبارہ جوانی کہاں آئے گی؟ آپ رکھتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے آپ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجیے. کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ جس کے لیے آپ حرام طریقے سے، حلال طریقے سے، چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کے، جھوٹ بول کے جو آپ یہ خزانہ جمع کر رہے ہیں، آپ کی جب آنکھ بند ہو جائے گی تو آپ کے پیچھے سے، آپ کے پاس، آپ کے اوپر ایثار ثواب کی وجہ سے 10 روپے خرچ نہیں کرے گا. آپ کو کام آئے گا جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوگا، یا آپ نے پہن لیا ہوگا، یا کھا لیا ہوگا، یا آپ اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ رہے ہو. یہ کام آئے گا. ارے حفاظ کرام حافظ بناؤ تو صحیح اپنے بچوں کو. دنیا کب تک کی ہے؟ دنیا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آخرت تو بہت. اور میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی حافظ بھوکا مر رہا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا. وعدہ ہے اللہ کا. حافظ بناؤ بچوں کو. جب حافظ کا ایک درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے دنیا میں اندر یہ جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے چھپتا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جو خلا دیکھ رہے ہیں، ایک درجے کا مقام ہے. قرآن کے اندر، قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. جب حافظ کرام، حفاظ کرام، قرآن پڑھنے والے اتنے اونچی بلندی پر چڑھیں گے تو کیا عالم ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اور اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی جو روشنی آپ دیکھتے ہیں یہ پھیکی پڑ جائے گی. یہ والدین کا، ماں باپ کے لیے یہ تاج ہے. بناؤ اپنے بچوں کو حافظ، بناؤ عالم. کب تک دنیا کے اندر رہنا ہے؟ دنیا سے ایک نئے دن جانے کے لیے. کچھ ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. دل تو ہمارا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں. میرا دل آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہے، کیونکہ میری اور آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے صرف کلمے کی بدولت. کلمے کی بدولت ہوئی ہے نا. میری کسی سے کوئی رشتے داری نہیں، کوئی میرے سے کوئی چنار نہیں. صرف آپ یہاں آئے ہیں قرآن مقدس کی محبت میں. قرآن پورا ہوا ہے اس لیے آپ یہاں آئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نبتپور والوں سے ایسے ہی کام لیتے رہے. میرے دوستوں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں آج سے 10 سال پہلے یہ نبتپور کیا تھا اور آج کیا ہے. اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں نبتپور والوں کو کہ اللہ کا شکر ہے یہاں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کا جماعت کے اندر وقت نہ لگا ہو. بیچارے بزرگ ایسے تھے کہ
سجدہ کرنا نہیں جانتے ہیں، منا اللہ کا شکر ہے وہ 5 ٹائم کی نہیں تو کم سے کم 1 سے 2 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ یہاں 100% میں سے 95% لوگ سمجھو نماز میں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ 5% کو بھی نماز بنا دے، اور آپ اپنے دل کے اندر جو جائز تمنا ہے، جو جائز مراد ہے، نیک جو دعا ہے، آپ اپنے دل کے اندر رکھیے، اللہ کے سامنے پیش کرو، آپ روئیے اللہ کے سامنے۔ اگر آپ پہ آنسو نہیں نکلتے ہیں تو آپ رونے جیسی شکل بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے، رونے کی شکل کی وجہ سے ہی آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ مجمع کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجمع کے اندر میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس مجمع کے اندر میں گنہگار ہوں تو آپ تو نیک بیٹے، بچے ہیں جنت کے پھول کہلائے گئے، ان کا واسطہ دے کر کے دعا کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اللہ کے سامنے بھیک مانگیں، دعا کریں اور اللہ ہماری دعا کو قبول نہ کرے۔ دعا کیجیے۔